السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلوات اللہ وسلامہ علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، منصف ٹی وی کے لائیو پسندیدہ محبوب آپ کے پروگرام میں آپ تمامی ناظرین کا، سامعین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دین کی بات میں آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شریعت اسلامیہ کا ایک اہم ترین رکن، جس کو رکن صلاۃ کہا جاتا ہے۔ نماز کے مسائل پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے آج، اور جو سوالات ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے ہیں انشاءاللہ جوابات دیں گے۔ اس عنوان پر جو بھی آپ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے 04066666651 یا 52، اس نمبر پر راست آپ ہم سے کال کر گفتگو کر سکتے ہیں، اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ ہم سے گفتگو کریں تو اپنے ٹی وی سے دور ہٹ کر ہم سے سوال کریں۔ جب آپ نے صحیح طور پر اپنا سوال کر لیا پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ جا کر ٹی وی پر اپنا جواب سماعت کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس عبادت کو ہم پر فرض فرمایا ہے، نماز، اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، فرمایا اللہ پاک۔ کانت علی المؤمنین، ایمان والوں پر فرض ہے فرمایا۔ شریعت اسلامیہ کا ایک ایسا عظیم اور ایک ایسا اہم ترین رکن ہے کہ بندہ جس سے کبھی بھی غفلت نہیں کر سکتا ہے، اور یہ نماز ایک ایسا فرض ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو اس کے ذمے سے کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ کھڑے ہونے سے عاجز ہو، چاہے وہ بیٹھنے سے عاجز ہو، لیٹ سکتا ہو، تو ہر حالت میں اس اہم ترین رکن کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی طاقت اور اس کی قوت کے مطابق اس کے احکامات الگ الگ ہو جائیں گے، اس کے قوانین الگ ہو جائیں گے، اس میں بندے کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے سہولتوں کے ساتھ اس عبادت کو فرض کیا گیا ہے، تاکہ بندہ کبھی بھی اس سے غفلت نہ کرے، کبھی بھی مکمل طور پر اس فریضے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے صحیح طور پر انجام دے سکے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر نماز کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا ذکر کیا، اور اس کے ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں بھی سنائی ہے۔ فرمایا فویل للمصلین، جو نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، جو اس کے ارکان کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، فرمایا اللہ پاک نے۔ اور کئی مقامات پر اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا کہ نماز کی اہمیت اور اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یہاں نماز کے مقرر اوقات میں فرض ہونے کا ذکر ہے، تو دوسری جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش کاموں سے، منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن بے حیائیوں کے متعلق اپنے کلام مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو بے حیائی تمہیں کھلی طور پر نظر آئے، جو چھپی ہوئی ہو، اس بے حیائی کے تم قریب بھی مت جاؤ، فرمایا۔ بے حیائی کا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جاؤ، فرمایا اللہ پاک نے۔ تو جن بے حیائیوں کے قریب نہ جانے کا اللہ پاک نے حکم دیا، نماز کے اندر اتنی طاقت ہے، نماز کے اندر اتنا پاور ہے، نماز کے اندر ایک ایسی کشش ہے کہ نماز ان بے حیائی سے بندے کو روکتی ہے، فحش کاموں سے بندے کو روکتی ہے۔ اب نماز کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا، اور فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ اے میرے صحابہ، 5 وقتہ نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے
ایک نہر ہے جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے، اور وہ اس نہر سے دن میں اگر 5 دفعہ نہائے، 5 مرتبہ اگر غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ کیا کوئی دھبا اس کے جسم پر رہے گا؟ صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دفعہ ایک دن میں نہانے کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کوئی دھبا باقی نہیں رہتا۔ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے۔ فرمایا جس طرح 5 دفعہ نہانا اس کے جسم کے میل کو دور کرتا ہے، اس طرح 5 وقت نماز پڑھنا اس کے گناہوں کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ فرمایا گناہوں کا دھبا اس کے جسم پر نہیں رہتا، گناہوں کا میل اس کے جسم پر نہیں رہتا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام۔ اور ایک دفعہ آپ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ صحابی موجود تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، معاذ بن جبل یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے کوئی ایک صحابی، موسم ایسا تھا کہ موسم خروف جس کو کہتے ہیں، کہ جس میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور اس میں پھر نئے پتے آتے ہیں، تو وہ درخت سے پتے جھڑ رہے تھے، ایسا موسم تھا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ، کہنے لگے حضور غلام حاضر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ نماز کی مثال کیسی ہے؟ کہنے لگے حضور اللہ و رسول عالم، غلام کی کیا مجال کہ آپ کے سامنے میں اپنی علم کا اظہار کروں، اللہ اور اس کے رسول سب سے بہتر جانتے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 وقتہ نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح یہ درخت سے پتے جھڑتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اور یہ نماز اس کے جسم سے گناہوں کو ایسے جھڑا دیتی ہے جس طرح یہ درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ فرمایا قال یہ موسم جس طرح درخت سے پتوں کو جھڑاتا ہے، اس طرح اس کے گناہوں کو نماز جھڑا دیتی ہے۔ فرمایا تو یہ اس کی اہمیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال فرمائے گا وہ عبادت ہے نماز۔ اگر اس کے جواب میں بندہ کامیاب ہو گیا تو پھر اس کی برکت سے تمام کے تمام سوالات کے جوابات آسانی کے ساتھ وہ دے سکے گا۔ نماز کے متعلق پہلے سوال ہوگا، فرمایا کہ نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی، کب تم نے نماز کو چھوڑا، کب تم نے اس سے غفلت کی۔ تو بہرحال اس کے مسائل پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس میں ادا کرنے کے کیا طریقے ہیں، اس لیے کہ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ کا قانون ہے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا سیکھنا اور اس کا جاننا اور اس کے تمام مسائل کا سیکھنا یہ بھی فرض ہے۔ تو نماز یہ فرض ہے، لیکن اس کے طریقے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نماز کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے طریقے سے لوگ ناواقف ہیں، بس کھڑے ہیں ادا کر رہے ہیں، نہ لباس کا انہیں احساس ہے، نہ لباس کی تمیز ہے، نہ نماز کے ادا کرنے کا طریقہ پتہ ہے۔ بس آئے، کھڑے ہوئے، بس ہاتھ باندھ دیا اور ورزش کی طرح بس رکوع سجدہ کیے، پھر اس کے بعد نکل گئے۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ کیا اس کی وجہ سے نماز قبول ہوگی؟ جو نماز اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات کے ساتھ ادا کی جائے وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوگی جب اس کے ادا کرنے میں اخلاص اور للہیت ہو، خشوع و خضوع ہو۔ اگر یکسوئی دل جمعی اگر نہ ہو تو پھر عبادت کے ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا تو نماز کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکا رہا ہے، بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کو بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا کر اپنی بندگی کا اظہار کرے کہ مالک میں نے اپنے سر، اپنے جسم، اپنے دل، دماغ سب کو تیرے حکم کے آگے میں نے قربان کر دیا، سب کو تیرے حکم کے آگے میں نے جھکا دیا۔ یہ احساس پیدا ہونا۔ اب آئیے وہ سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے ہیں۔ دیکھیے ناظرین کرام، نماز کی فرضیت قرآن و حدیث سے کیسے ثابت ہوتی ہے، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے نماز کی فرضیت کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو، فرمایا۔ اب اس کے بعد دوسرے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کی فرضیت کہ نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، فرمایا۔ تو نماز کی فرضیت یہ قرآن مجید سے۔ اب حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فضائل اور اس کے کمالات کو بیان کیا اور فرمایا کہ جو بندہ نماز کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا، غفلت کرے گا، تو معراج کی شب جن برزخی احوال کا حبیب نے مشاہدہ کیا، ان احوال میں ایک قوم کو بھی دیکھا کہ جن کے سروں کو وزنی پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ ادھر سر کچلا گیا، پھر ادھر صحیح ہو گیا، پھر صحیح کیا جا رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، پھر صحیح، پھر کچلا۔ فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟
کہا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر خدا کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکا نہیں کرتے تھے، آج اسی سروں کو جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہ تھے، وزنی پتھروں سے کچل کچل کر عذاب میں گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب نماز کے فرائض ارکان کتنے ہیں، ہر ایک کی مختصر وضاحت کریں، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے نماز کے فرائض اور ارکان کتنے ہیں، تو دیکھیے کہ نماز کے ارکان کی جو نماز کے اندرونی فرائض ہیں، اندرونی نماز کے اندر جو کیے جانے والے افعال اور اعمال ہیں، وہ یہ ہیں کہ تکبیر تحریمہ اور ایک قیام کھڑا ہونا، یہ بھی رکن ہے نماز کا، کہ اگر کوئی باوجود یہ کہ وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھے لیکن پھر بھی کھڑا نہ ہو، اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو قیام ہے۔ پھر دوسرا قرات، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت کا تلاوت کرنا فرض ہے، فرض۔ پھر اس کے بعد رکوع، سجدہ، نماز کو اپنے فعل سے مکمل کرنا، اب اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا جو نماز کے منافی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو سلام یا کسی کو سلام کا جواب، یا قبلے سے اپنا چہرہ، اپنا سینہ پھیر لینا، یہ تمام کے تمام جو بھی طریقہ ہے، یہ نماز کے ارکان ہے، ارکان، واجبات تھیں ارکان۔ تو ارکان کا درجہ یہ واجب سے اونچا ہوتا ہے۔ واجب اگر چھوٹ جائے پھر اس کی تلافی کے لیے بھی جو ہے کچھ ہے۔ پھر ارکان کا بھی مسئلہ ہے۔ اب اس پر ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد مقصود علی، سرسوتی نگر، چنتل کنٹا چیک پوسٹ، جی جلوی جی نگر۔ جی بھائی، سوال بتائیے اپنا۔ یہ گھر میں جب نماز پڑھ رہے ہیں جی تو کرسی پہ پڑھ رہے ہیں تو بنڈوں پہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، مصلی بچھا کے اس پہ کرسی رکھنا پڑتا؟ کس پر؟ فرش پر؟ فرش پہ۔ اچھا، جی سمجھ گئے۔ یعنی مصلی بچھا کر پڑھنا ہے یا بغیر مصلی بچھا کر بھی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں نا؟ ہاں، اور ایک جی، مسجد میں جانماز پہ کرسی کیسا رکھنا؟ اچھا، جی مسجد میں۔ اور تیسرا کیا ہے، گھر میں جب نماز پڑھ رہے فرض تو اقامت بولنا نہیں؟ جی ٹھیک ہے بھائی، آپ کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو نماز کے مسائل پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اسی کے متعلق بھائی نے سوال کیا چنتل مٹ سے۔ تو دیکھیے آپ نے جو سوال کیا کہ نماز کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے کہ نماز کرسی پر بیٹھ کر اگر پڑھتے ہیں تو کیا جانماز بچھا کر پڑھنا چاہیے یا بغیر جانماز کے بھی صرف کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیے جانماز اس وقت بچھائی جائے گی تب آپ زمین پر سجدہ کرتے ہوں، تو سجدہ کرنے کے لیے ایک پاک اور ایک صاف ستھری جگہ کا ہونا یہ بھی نماز کے شرائط میں داخل ہے، کہ صاف ستھرا رہنا نماز کے شرائط کے قدم سے لے کر جہاں سجدہ کرتے ہیں اتنے حصے کا پاک اور صاف رہنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جب آپ زمین پر نماز پڑھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ جانماز بچھا کر نماز پڑھیں گے، مصلی بچھائیں گے۔ جب آپ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، بغیر مصلی بچھائے کے بھی صرف کرسی پر بیٹھ کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ مسجد میں جب آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیں تو پھر اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے کہ بصورت مجبوری کے جس میں مکمل طور پر آپ عاجز ہو کھڑے ہونے سے، نہ ٹھہر سکتے ہو، نہ ہی آپ سجدے کے لیے جا سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، ذہنی طور پر جھک سکتے ہیں، نہ رکوع کے لیے نہ سجدہ کر سکتے ہیں، اور واقعتاً معذور ہے، حقیقت میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے تھوڑی دیر، ایسی صورت میں کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اب کرسی پر اگر بیٹھ کر اگر آپ کو نماز پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد کے کسی صف کے بیچ میں نہیں، صف کے بیچ میں کرسی رکھنا نہیں، وہ صف کے آداب کے خلاف ہے۔ صف کے کونے میں، صف کے بالکل اخیر میں، صف کے کونے میں کرسی رکھ کر آپ کرسی پر نماز ادا کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہوں، اگر جھک نہیں سکتے ہیں یا سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا جھکیں گے، پھر اگر سجدہ کرنا ہو تو پھر رکوع سے زیادہ سجدے کے لیے جھکیں گے، پھر اس طریقے سے جو ہے آپ نماز پڑھیں گے۔ اپنے ہاتھ دونوں آپ کے جو ہے رانوں پر رہیں گے، ہاتھ کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اب ہاتھ آپ کے رانوں پر ہی رہیں گے، رانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ رکوع کے لیے جھکیں گے، پھر اس کے بعد سر اٹھا کر سجدے کے لیے رکوع سے تھوڑا زیادہ جھکیں گے، رکوع کی بنسبت سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے۔ یہ طریقہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ لیکن اگر مجبوری اگر نہ ہو، اگر آپ قیام کھڑے ہو سکتے ہیں
1 منٹ کے لیے بھی اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر 1 منٹ کے لیے کھڑے ہونا آپ پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ کرسی پر بیٹھے تو شروع سے ہی بیٹھ کر نماز پڑھیں، جتنی دیر تک آپ کھڑے ہو سکیں۔ اس کے بعد آپ کے پاؤں اگر کانپنے لگ جائے، کھڑے ہونے کی طاقت پاؤں سے اگر ختم ہو جائے، بیٹھنا اگر ضروری ہو جائے، پھر ایسی صورت میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ورنہ اگر آپ 20 سیکنڈ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، قیام فرض ہے نماز میں، قیام جو ہے رکن میں داخل ہے، 20 سیکنڈ بھی اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر اتنی دیر بھی آپ کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اب یہ رہا۔ اور ایک سوال آپ نے جو کیا کہ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تنہا تو کیا اقامت کہہ کر نماز ادا کرنا چاہیے یا بغیر اقامت کے بھی دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اذان اور اقامت یہ سنت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، چاہے وہ نماز ادا ہو یا نماز قضا ہو، لیکن اقامت کہنا سنت ہے۔ اگر آپ گھر میں تنہا نماز پڑھیں تو تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی اقامت کہنا یہ بہتر ہے۔ اب اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو پھر ضروری ہے اقامت کہنا، اقامت کہہ کر ہی آپ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، چاہے گھر میں پڑھیں یا پھر کسی اور مقام پر پڑھیں یا پھر سفر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، اقامت دے کر آپ نماز پڑھیں۔ گھر میں اگر آپ ایک آدمی کے ساتھ بھی اگر جماعت بنا رہے تو پھر اقامت دینا ضروری ہے۔ اگر تنہا بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اقامت دے کر آپ نماز ادا کریں۔ یہ جو ہے آپ کا جو سوال تھا اس کا ہم نے صحیح طور پر جواب جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں دیا ہے۔ جی ایک اور سوال، ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ میں بھدرادری سے بات کر رہی ہوں، میرا نام وقارالنساء ہے۔ جی جی بہن، مجھے دو سوال کرنا تھا۔ ایک پہلا سوال یہ ہے، کیا خالہ کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں کیا خالہ اور سگے خالہ؟ اور رمضان میں میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، روزے نہیں رہ سکتی، فٹس آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ڈھونگ ہے، تم روزہ رہنا۔ میں رہنے کی کوشش کرتی ہوں تو بھی شام تک بستر پہ پڑ جاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے احساس ہے میرے کو روزہ رہنا ہے، مگر میں بہت مجبور ہوں، اس لیے اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ جی بہن، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، بہن نے جو سوال کیا کہ زکوٰۃ کی رقم کیا سگی خالہ کو دی جا سکتی ہے، خالہ یعنی جو ماں کی سگی بہن ہے، کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، یہ سوال آپ نے کیا۔ تو دیکھیے بہن، زکوٰۃ کی رقم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں تاکید فرمائی کہ اس کے جو مصارف ہیں، 8 مصارف کا اللہ پاک نے ذکر کیا کہ وہاں تک زکوٰۃ کی رقم کو پہنچائے۔ تو مستحق جو مکمل طور پر استطاعت نہیں رکھتا ہو، جو مال کی جو صاحب نصاب نہ ہو، جو ایسا شخص ہو کہ جو واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہو، جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ جس سے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچے، نصاب کی مقدار 6 تولے سونا جس کے پاس نہ ہو، یا پھر چاندی کے مماثل اس کے پاس نصاب کی مقدار کو پہنچنے والی نہ رقم ہو، نہ اس کے پاس چاندی ہو، اور واقعتاً اگر وہ مستحق ہے، اتنا مال اگر اس کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر ایسا شخص مستحق کہلائے گا۔ تو آپ اپنی خالہ کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں تو دیکھیں کہ اگر وہ سید نہیں ہے، سید کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم سید کو نہیں دی جا سکتی، سید کے علاوہ جو سادات کرام ہیں ان کے علاوہ جو مستحق ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ تو سادات اگر مستحق بھی ہیں تو انہیں زکوٰۃ کے علاوہ عطیہ اور ہدیہ اور تحفے کے طور پر رقم سے مدد کی جائے گی، زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی رقم اپنے رشتہ داروں میں جس کو دینا ہے تو دیکھیے کہ اصولی اور فروعی رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتی ہے، یعنی باپ، دادا، دادی، اوپر تک اصولی رشتہ دار، اور نیچے تک بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پوتا، پھر پڑ پوتا، نیچے تک بھی رقم زکوٰۃ کی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب فروعی رشتہ دار اصولی کہ ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہے کہ ماں، نانا، نانی، اوپر تک، پھر اس کے بعد نیچے تک کہ ماں ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نیچے تک کی جو اولاد ہے کہ نواسی ہے، نواسا ہے، نیچے تک جو اولاد ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بیٹا بیٹی کو تو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، اصولی اور فروعی رشتہ دار۔ تو دیکھیے، اب اگر کوئی اپنی سگی خالہ کو جو کہ واقعتاً مستحق ہے تو ان کو اگر خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم اگر دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی سگی خالہ کو زکوٰۃ کی رقم، اگر واقعتاً وہ مستحق ہے تو بالکل دے سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم۔
اور اس میں دو طرح کا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کی رقم کے ادا کرنے کا، اور دوسرا حسن سلوک کا، یعنی جو رشتہ داری ہے، رشتہ داری کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا، رشتہ دار ہونے کی قرابت داری کا جو لحاظ آپ نے کیا، تو دوہرا ثواب ہے۔ ایک زکوٰۃ کی رقم کے دینے کا تو ثواب ملے گا، ایک اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ نے جو انہیں دیگر لوگوں پر مقدم کر کے زکوٰۃ کی رقم کو ادا کیا تو اس پر آپ کو دوہرا ثواب ملے گا۔ اور یہ تو خیر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں سوال آپ نے کیا۔ اب رہی دوسری بات کہ آپ نے جو کہا کہ رمضان کے روزے آپ نہیں رہ پاتی ہیں اور بیماری کی وجہ سے کہ فٹس آتے ہیں اور یہ روزے میں طبیعت آپ کی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پاتی ہے، تو دیکھیے کہ روزے میں اگر طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو کہ جس میں جان کے خوف کا، جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، یا بیماری ہے تو بیمار ہو کر بالکل ایسی حالت آ جائے کہ اب جان مکمل طور پر جھونکے میں ڈال کر ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے، ایسی اگر حالت آئے تو پھر ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے پھر آپ کے لیے کہ آپ روزے کو ترک کر سکتی ہیں، لیکن طاقت اور قوت کے بعد کہ اگر آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے اس کے بعد ان روزوں کی آپ کو قضا بھی کرنا پڑے گا، صحت اگر اچھی ہو جائے۔ اگر صحت اچھی نہ ہو، زندگی بھر اگر آپ اسی حالت میں رہی، کبھی بھی آپ کی صحت اس قابل نہ ہو کہ جس سے آپ جو ہے مکمل طور پر روزہ رکھ سکیں، تو پھر آپ کے لیے معافی ہے، آپ کفارہ ادا کر دیں۔ یعنی ایک روزے کا جو کفارہ ہے، ایک صدقہ فطر کی مقدار، یعنی جامع جامع کے فتوے کے مطابق 1.25 کلو جو گیہوں ہے، 1.25 کلو گیہوں کی جو رقم ہے وہ رقم کو آپ جو مستحق ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے ان تک آپ پہنچاتے ہیں۔ ایک روزے کے بدلے 1.25 کلو گیہوں خیرات کرنے کے برابر جو قیمت ہے وہ قیمت، یا پھر گیہوں تو گیہوں جو چاہے آپ ادا کر سکتے ہیں ہر روزے کے بدلے میں۔ لیکن اگر یاد رکھیں کہ اگر بعد میں طاقت اور قوت آ جائے تو پھر ایک ایک کر کے روزوں کی قضا بھی کرنا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری رمضان میں آتی ہے کسی کو اور رمضان جاتے ہی مکمل طور پر صحت اور تندرست مند ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتہائی چست ہو جاتے ہیں، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، سب چیزیں چلتی ہیں، سب کام چلتے ہیں اور دنیا باہر کے کام، گھر کے کام، سب کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کافی لوگ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان آتے ہی بیماری بڑھ جاتی ہے، اب رمضان جاتے ہی بس عید کے دن سے شیر خرما پی، اس کے بعد سے بہترین طبیعت ان کی ہوئی اور زبردست طریقے سے صحت مند ہو گئے، یہ رشتہ دار کے پاس ملنے جا رہے ہیں، وہ رشتہ دار کے پاس ملنے جا رہے ہیں، یہ خاندان والوں کے پاس ملنے جا رہے ہیں، وہ خاندان والوں کے پاس، اب چل رہے ہیں بہترین طریقے سے ہر جگہ پھرتے رہ رہے ہیں۔ روزوں کا جب معاملہ ہے تبھی جا کے طبیعت خراب، یہ کیا بات ہے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادات شریعت مطہرہ نے فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش کا مقصد بیان کیا کہ عبادت، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ مقصد ختم ہو گیا تو پھر فائدہ کیا ہماری دنیا میں رہنے کا؟ تو اپنے اوقات کو غنیمت جانیں، اللہ پاک نے جب صحت اور تندرستی دی ہے تو اس میں اس کی اتنی زیادہ عبادت کر لیں کہ بیمار ہونے کے بعد آپ کو وہ حسرت باقی نہ رہے، وہ افسوس نہ رہے کہ کاش اگر میں اپنی جوانی میں عبادت کر لیتا تو پھر آج مجھے یہ حالت اور یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا تھا، تو یہ افسوس نہ رہے۔ تو اس لیے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تو روزوں کا بھی جو ہے یہی معاملہ ہے کہ اگر روزے مکمل طور پر بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ پاتے ہیں تو پھر اس کے لیے شریعت مطہرہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کو ترک کر کے اس کے بدلے میں کفارہ، ایک روزے کا جو کفارہ ہے، ایک صدقہ فطر 1.25 کلو گیہوں کی مقدار میں نظامی علماء کے پاس۔ اب اس کے علاوہ صحت اور تندرستی آنے کے بعد کا جو مسئلہ ہے میں نے اس کو بیان کر دیا۔ اب دیکھیے ناظرین کرام، نماز کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نماز کے مسائل اور نماز کے احکام، اس پر جو ہے ہم بات کر رہے تھے۔ تو دیکھیے کہ نماز کے ارکان پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نماز کے جو ارکان تھے ہم نے اس کو بتا دیا کہ یہ نماز کے ارکان ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ سوال۔ تو دیکھیے تکبیر تحریمہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی نماز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ نماز میں انٹری اسی عمل سے ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ۔ پہلے تو نیت کرتے ہیں، نیت تو بہت زیادہ ضروری ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ جو ہے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کے ذریعے سے جو بندہ تکبیر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتا ہے، نماز میں انٹر ہو جاتا ہے، نماز میں اس تکبیر کے ذریعے سے اس کی انٹری ہوتی ہے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب تکبیر تحریمہ کا وقت کیا ہے؟ تو دیکھیے تکبیر تحریمہ نیت کے ساتھ ہی فوراً ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے نیت کیا، نیت کرنے کے بعد
کوئی دنیاوی اگر آپ نے بات کی، نیت کر لیا نا اللہ میں 2 رکعت فجر کی، اللہ میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت کرنے کے بعد اگر آپ نے دنیاوی بات کر لی کہ تھوڑا پانی لے کے آؤ، تھوڑا چائے لے کے آؤ، تھوڑا وہ لوگ آ رہے ہیں ذرا ان کو بٹھاؤ، اس طریقے سے اگر آپ نے نیت کے بعد اگر دنیاوی کوئی گفتگو کر لی آپ نے، تو پھر سے آپ کو نیت کر کے بغیر کسی گفتگو کے نماز شروع کرنا چاہیے۔ بات کر لیا، کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، نیت اور تکبیر تحریمہ کے بیچ میں کوئی گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کرتے ہی فوراً آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اب ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر مرد ہے تو ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح ملا کر نہیں رکھے گا، ہاتھ کی انگلیوں کو تھوڑا سا کشادہ، اس طرح جس طرح میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں اس طرح کشادہ رکھیں گے، اور دونوں جو انگوٹھے ہیں وہ دونوں انگوٹھے اپنے کان کی جو للکی ہے، یہ جو کان کی جو للکی ہے وہ کان کی للکی تک دونوں انگوٹھے اس طرح لے کے جائیں گے، اس طرح بھی ہاتھ نہیں کریں گے اور اس طرح بھی نہیں کریں گے، ہاتھ جو ہے اس طرح آپ ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ اس طرح اٹھائیں گے، اور آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوں، ہتھیلیاں اور یہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ایسا اس طرح سے ہلکا ایسا ہاتھ اٹھائیں گے کان تک۔ یہ جو ہے مرد کے تکبیر تحریمہ کا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، پھر تینوں انگلیوں کو ایسا اوپر کر کے، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگوٹھا ادھر رکھ کر تینوں انگلیوں کو بالکل رکھ کر پھر آپ ہاتھ باندھ دیں گے۔ ابھی جب عورت تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے تو اس کے لیے مرد کی طرح تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کو دونوں ہاتھ ملا کر رکھنا چاہیے، ملا کر اس طرح دونوں انگوٹھے پورے انگلیاں مکمل طور پر ملا لیں، انگلیاں ملائیں، اور ہاتھ اس کے جو ہے ایک کاندھے تک جو اس کے شولڈر ہے بس وہ شولڈر تک اس طرح کہہ کر اپنے سینے پر اپنا ہاتھ باندھ لے گی اگر عورت تکبیر تحریمہ۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کا طریقہ ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کا قیام کی حالت میں ہونا یہ شرط ہے، قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اگر امام رکوع میں ہے تو آئے رکعت مل جاتی ہے یہ سوچ کر تیزی سے آتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ آدھا تکبیر تحریمہ ان کا قیام کی حالت میں کھڑے ہونے کی حالت میں ادا ہوتا ہے، پھر آدھا تکبیر تحریمہ ان کا رکوع کی حالت میں ادا ہوتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، نماز میں آپ کی انٹری ہوئی ہی نہیں ابھی۔ تو کب ہوگی نماز میں انٹری؟ تکبیر تحریمہ کے وقت آپ مکمل طور پر کھڑے ہوں، اس کو یوں جھکا کر بھی تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے، سر سیدھا رہے گا مکمل اس طرح سے، سمجھ رہے ہیں؟ سر آپ جھکا کے ہاتھ نہیں کریں، سر سیدھا رہے گا، بغیر طأطأۃ الرأس کے الفاظ فقہ کی کتابوں میں کہ سر کے جھکائے بغیر آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تو یہ تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ کا قیام کی حالت میں ہونا یہ شرط ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ کا تکبیر تحریمہ ہوا ہی نہیں، نماز میں آپ داخل ہی نہیں ہوئے قیام کی حالت میں۔ امام رکوع میں بھی چلا جائے تو وہ رکعت اگر نہ بھی ملی تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے قیام کی حالت میں ادا کریں، ادا کر کے پھر تھوڑا توقف کریں ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے تک، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے تو پھر آپ کا یہ تکبیر تحریمہ صحیح ہوگا۔ اب دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو دیکھیے سورۃ الفاتحہ کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ نماز میں اس کا ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب سورہ فاتحہ یہ واجب ہے نماز میں، اور فرض نماز کی 2 رکعتوں میں سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کی ابتدائی جو 2 رکعتیں ہیں اسٹارٹنگ کی جو 2 رکعت، وہ 2 رکعت میں پڑھنا یہ سورہ فاتحہ واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ کا یہ حکم ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، اگر نہ پڑھے نماز نہ ہوئی۔ اگر بھول گئے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، پہلی رکعت میں پڑھنا بھول گئے تو پھر اس کو تیسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر بعد میں آپ اس کو جو واجب کو آپ نے جو ترک کیا، جو تاخیر کیا واجب کے ادا کرنے میں، پھر اس کے کفارے کے طور پر آپ سجدے سہو کر لیں گے اخیر میں۔ جو بھی آپ کا سوال ہے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر راست ہم سے گفتگو کر کے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جو بھی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے۔ تو جو سوالات ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے اس کے ہم جوابات دے رہے تھے، جس میں ایک وقفے میں جانے سے پہلے
سورہ فاتحہ کے بغیر کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں، اس کے متعلق سوال تھا، اس پر جو ہے ہم نے جواب دیا۔ اب آئیے کہ قرات میں بلند آواز اور آہستہ آواز کا حکم کن نمازوں میں ہے، کہ جب نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا تو یہ واجب ہے، ضروری ہے قرآن مجید کا قرات کرنا۔ اب قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا یا آہستہ آواز میں پڑھنا، یہ کن نمازوں میں؟ تو دیکھیے کہ جو نماز سری ہے اس میں قرآن کریم کو آہستہ پڑھیں، اور جو نماز جہری ہے اس میں بلند آواز سے پڑھیں۔ جہری نمازیں فجر، مغرب، عشاء، یہ 3 جہری نمازیں ہیں، اس میں قرات بالجہر یعنی آواز سے، بلند آواز سے قرات کرنا ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو۔ جب تنہا نماز پڑھیں تو پھر اس میں جتنی نمازیں پوری نمازوں میں قرات آہستہ کریں جب تنہا نماز پڑھیں۔ ظہر اور عصر کی نماز یہ سری نماز ہے، اس میں قرات آہستہ کریں، قرات اس میں بلند آواز سے نہ کی جائے، قرات آہستہ کی جائے گی۔ تو یہ نمازیں ہیں جس میں قرات جو آہستہ۔ اب اگر مقتدی ہے امام کے پیچھے، ایک سوال کہ امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے، فاتحہ پڑھے یا خاموش رہے؟ تو دیکھیے امام کی اقتداء میں جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے تمام معاملات امام کے تابع ہوتے ہیں۔ امام کا پڑھنا مقتدی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اس کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، امام کو الگ سے کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، امام کا قرات کرنا مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، مقتدی کو الگ سے کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو مقتدی جب امام کی اقتداء کرے، امام کے پیچھے نماز پڑھے تو مقتدی خاموش رہے گا، مقتدی کوئی قرات نہیں کرے گا بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا، خاموش، سوائے تسبیحات کے، تشہد، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ کے کوئی اور چیز وہ نہیں پڑھے گا۔ نماز کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر وہ شامل رہا تو پھر ثنا پڑھے گا، اگر نہیں تو پھر وہ ثنا پڑھنے کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے، اگر ایک رکعت ہونے کے بعد اگر آیا تو۔ مقتدی کا امام کے پیچھے قرات کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی بھی سورت ہو۔ یہ امام جو پڑھ رہا ہے مقتدی کو یاد ہے تو مقتدی ریپیٹ نہیں کرے گا، دہرائے گا نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، فرمائے۔ اب رکوع اور سجود کی کم سے کم مقدار کیا ہے، کہ کتنی مقدار میں رکوع اور سجدہ کرنا ہے، اس کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟ تو دیکھیے رکوع اور سجدے کی مقدار کہ رکوع میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، 1 مرتبہ تسبیح پڑھنے تک رکنا یہ واجب ہے، اور 3 مرتبہ کہنے تک رکنا یہ سنت ہے۔ تو سنت ہے 3 مرتبہ کہنے تک، تو رکوع میں 3 دفعہ تسبیح کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر اس سے سر اٹھانے کے بعد اتنی دیر تک آپ کھڑے رہے کہ جس میں آپ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ سکیں، اتنی دیر تک کھڑے رہنا آپ پر واجب ہے۔ تعدیل ارکان نماز میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ سجدے میں بھی اسی طرح کے سجدے میں 1 مرتبہ تسبیح پڑھنے تک رکنا یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے تک رکنا یہ سنت ہے۔ تو اس کی یہ مقدار ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے، 2 سجدوں کے بیچ میں، 2 سجدوں کے درمیان میں جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں 1 دفعہ سبحان اللہ، 1 دفعہ تسبیح پڑھنے تک بیٹھنا واجب ہے، اور 3 دفعہ تسبیح پڑھنے تک بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اتنی دیر تک آپ رکیں، وقفہ لے، بریک، اٹھے گی بغیر انہیں 1 سیکنڈ کے اندر پھر آپ سجدہ کر لی تو پھر آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو سجدہ کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھنے تک بیٹھنا، توقف کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے؟ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ابھی تم نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تھا نا، جی جی جی، وہ ہمارے بھائی کے بیٹے کو دے سکتے کیا؟ اچھا، آپ کے بھائی کے بیٹے کو؟ ہاں جی جی جی، ٹھیک ہے بہن، اور کوئی سوال؟ وہی پوچھنا تھا، اس کو میرے بھائی کے بیٹے کو ماں باپ نہیں ہے، اچھا جی جی جی، اس لیے دینے آ سکتا۔ بھائی کے بیٹے آپ کے سگید ہے یا نہیں ہے؟ کون بھی نہیں اسے، سگید ہے وہ، سگید؟ ہاں سگا میرا بھائی کا بیٹا۔ ہاں جی ٹھیک ہے بہن، آپ کے جو ہے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے جو بہن نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کی رقم کا جہاں تک معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کہ ان کے سگے بھائی کے بیٹے کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی، یہ سوال کیا کہ سگا بھائی کا بیٹا یعنی وہ ان کا
بیٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ سگے بھائی کا بیٹا ہے، سگے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھانجا، ان کا بھتیجا ہوتا ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کی رقم کے دینے کے لیے میں نے ابھی جو ذکر کیا کہ اصولی اور فروعی جو رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ دوسروں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے اگر آپ کے بھائی کا بیٹا جو آپ کا بھتیجا ہے، سگے بھائی کا بیٹا، آپ اگر ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتی ہیں تو آپ بالکل ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہیں اگر واقعتاً وہ مستحق ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہے نہ دولت، نصاب کی مقدار کو پہنچنے والا جن کے پاس مال نہیں ہے، اگر ایسے مستحق ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن بشرطے کہ وہ سید نہ ہو۔ اگر وہ سید ہیں، سید یعنی سادات کرام سے، سید اگر ان کے نام سے پہلے یعنی ان کے دادا یا ان کے والد وغیرہ وغیرہ اگر وہ سید ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، وہ کتنے بھی مستحق کیوں نہ ہو جائے۔ اگر وہ سید کے علاوہ سادات غیر سید ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، وہ مستحق ہے تو برابر دے سکتے ہیں، بھتیجے کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ بھتیجا اصولی اور فروعی رشتہ داروں کے علاوہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے خونی رشتہ دار کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن اصل اصولی اور فروعی جو رشتہ دار ہے یعنی بیٹا، بیٹے کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اور جو ہے بیٹی، پھر اس کی بیٹی، ناتی، نواسی، نواسے، نواسے ایسا جو شروع ہوتا ہے، یہ اصولی اور جو فروعی جو رشتہ دار ہے اس کے علاوہ دوسرے ہے تو پھر ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے سگے بھائی کا بیٹا زکوٰۃ کی رقم آپ دینا چاہتی ہیں تو برابر زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتی ہے۔ تو اب دیکھیے، اب جو سوال ہم نماز کے متعلق کر رہے تھے، ناظرین کی طرف سے جو سوالات پیش کر کے اس کے جوابات دے رہے تھے کہ رکوع اور سجدے کی کم سے کم مقدار کیا ہے، اس کا ذکر کیا۔ تو دیکھیے سجدے سہو، اب اور ایک سوال ہے کہ سجدے سہو جو کہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے نماز کے اندر، یہ نماز کی جو غلطیاں، واجبات کو ترک کرنا، یہ تمام کی تمام چیزوں کے کفارے کے طور پر سجدے سہو جو ادا کیا جاتا ہے کہ سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے اور اسے کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے سجدے سہو کے واجب ہونے کا جو بتایا گیا ہے کہ مسئلہ کہ جو نماز کے ارکان ہے، تقدیم رکن، کہ جو رکن کو آپ نے پہلے ادا کر دیا بعد میں ادا کرنا تھا، اور تاخیر رکن یعنی رکن کو آپ نے ادا کرنے میں تاخیر کر دی، اور واجب کو اگر آپ نے بھول کر ترک کر دیا، بھول کر اگر نماز کے واجبات میں سے جو ایک واجب ہے اس کو بھول کر اگر آپ نے چھوڑ دیا، اور واجب کو آپ نے ڈبل ادا کر دیا یا واجب کے ادا کرنے میں تاخیر کی، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا۔ مثال کے طور پر اگر قاعدہ اولیٰ میں سجدہ سہو، قاعدہ اولیٰ میں تشہد واجب ہے، تشہد کا پڑھنا، تو قاعدہ اولیٰ میں اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے جس میں تشہد پڑھا جا سکے، تشہد اس سے زیادہ، تشہد پڑھنے کے بعد اگر آپ بیٹھ گئے ایک رکن کی مقدار میں بھول کر، تو چونکہ واجب کو ادا کرنے میں آپ نے تاخیر کی، اس لیے واجب کے ادا کرنے میں لیٹ آپ نے کر دیا، پھر سجدہ سہو آپ پر واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو آپ پر واجب ہو جاتا ہے، واجب کے ادا کرنے میں آپ نے جو تاخیر کر دی۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ نے تشہد کی جگہ واجب کو اگر بدل دیا، یعنی قاعدہ اولیٰ میں پڑھنا تھا آپ کو تشہد اور آپ نے پڑھ دیا غلطی سے سورہ فاتحہ، تو آپ نے واجب کو جو بدل دیا کہ تشہد کے بجائے سورہ فاتحہ غلطی سے جان بوجھ کر اگر آپ نے کیا ہے تو پھر آپ کی نماز ہی باطل ہو جاتی، فاسد ہو جاتی، نماز کو پھر سے ادا کرنا ضروری ہوتا۔ بھول کر اگر آپ نے تشہد کے بجائے اگر آپ نے سورہ فاتحہ غلطی سے پڑھ دیا تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب، سجدہ سہو جو ہے آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ پھر واجب کو اگر آپ نے تشہد کو ڈبل ادا کر دیا، واجب ہے نماز میں جو چیز اس کو آپ نے ڈبل پڑھ دیا، سجدہ سہو واجب۔ یا ایک رکعت کے 2 سجدے ہیں تو آپ نے ایک سجدہ کر کے پھر سجدے سے سر اٹھا کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ میں سجدہ ایک کیا تھا، مجھے کرنا تھا 2 سجدے، میں سجدہ ایک کیا، تو پھر اس طرح سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اخیر رکعت میں آپ کا جو سجدہ چھوٹا ہے، 2 سجدے ادا کرنے کے بعد، آخری رکعت کے 2 سجدے ادا کرنے کے بعد پھر اور ایک سجدہ ایڈ کر لیں اس میں جو پہلی رکعت کا چھوٹا تھا، پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں۔ اب سجدہ سہو کے کرنے کا جو طریقہ ہے کہ اخیر قاعدے میں تشہد پڑھنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں، یعنی اگر جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کا آخری قاعدہ، پہلا قاعدہ تو 2 رکعت پر ہوتا ہے، پھر آخری قاعدہ چاہے وہ 3 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہے تو پھر اس میں وہ قاعدہ جو اپنے دوسری رکعت میں ہوتا ہے وہی آخری قاعدہ کہلائے گا۔ 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر چوتھی رکعت میں، آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے پڑھنے کے بعد
ایک طرف آپ سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 سجدے کریں گے. آپ ایک طرف سلام پھیریں گے، 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کر کے پھر بیٹھ جائیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے، پھر درود ابراہیم، پھر دعائے معصورہ پڑھ کر پھر آپ 2 طرف سلام پھیر دیں گے. یہ طریقہ ہے سجدے سہو کے ادا کرنے کا. اب اگر آپ نے سجدے سہو کو بھول گئے، سجدے سہو آپ کو کرنا تھا بھول گئے، 2 طرف سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کو یاد آیا کہ ارے مجھے سجدے سہو کرنا تھا، میں بھول گیا، تو یاد آتے ہی فوراً آپ 2 سجدے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو نماز کو توڑنے والا ہو. کسی سے بات کی یا کسی کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا، یا پھر اپنا سینہ قبلے سے آپ نے پھیر لیا. اگر آپ نے کوئی نماز کو توڑنے والا عمل نہ کیا ہو، سلام پھیرتے ہی فوراً اگر آپ کو یاد آیا کہ مجھے سجدے سہو کرنا تھا، سلام پھیرتے ہی یاد آیا، تو پھر آپ فوراً 2 طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیں گے. 2 طرف سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں گے. بیٹھ کر پھر اس کے بعد آپ تشہد وغیرہ پڑھ کے 2 طرف سلام پھیر دیں گے. تو یہ ہے طریقہ. فی الحال وقت ہو چلا ہے مختصر سے بریک کا. آپ اپنے سوالات کے ساتھ تیار رہیے، بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں. خوبصورت مشاعروں اور قوی سمیلن کا حسین سنگم. زندگی کتنی خوبصورت ابھی انہیں یہ پتہ نہیں ہے. کوئی بہت پیار کرنے والا جنہیں ابھی تک ملا نہیں ہے. کیا ہے عمر بھر تنہا سفر تو کیفیت یوں ہے، کوئی اب ساتھ چلتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. اگر یہ جرم ہے میں جرم کا اقبال کرتی ہوں، کوئی اردو سے جلتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. بج رہا ہے جو میری سانسوں میں نغمے جسم و جان سمجھتی ہوں. لوگ ہندی زبان کہتے ہیں، میں تو اردو کو ماں سمجھتی ہوں. واہ 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 واہ. لوگ جھگڑے میں نوالے بھی گنا دیتے ہیں، تربیت کیسی ہوئی ہے یہ بتا دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے تو دوری ہی رہے بہتر ہے، جو برے وقت میں اوقات دکھا دیتے ہیں. تم سے ایک اچھا رشتہ ہو جائے گا، ڈر ہے کہ اب سب پھیکا ہو جائے گا. کیا کہنا؟ ایک لڑکی کو کیوں چپ کرتی ہے دنیا، سن لو اس کا من ہلکا ہو جائے گا. واہ واہ واہ. پھول کے رنگ کو تتلی کے حوالے کر دوں، غالب و میر کو تلسی کے حوالے کر دوں. آج آپس میں ملا دوں میں سگی بہنوں کو، یعنی اردو کو میں ہندی کے حوالے کر دوں. دیکھیے محفل مشاعرہ ہر سنیچر رات 10:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. وقفے میں جانے سے قبل نماز کے مسائل پر ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک مسئلہ کہ نماز میں سجدے سہو جو کہ بہت اہم ترین مسئلہ تھا، اس کو کب ادا کیا جائے، کیسے ادا کیا جائے، اس کو ہم نے بیان کر دیا. اب دیکھیے کہ نماز میں کتنی دیر کا وقفہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. تو دیکھیے نماز جس کی وجہ سے فاسد ہوتی ہے اس کے کافی زیادہ مسائل ہیں کہ اگر آپ نے بھول کر کسی کو سلام کر دیا یا کسی کے سلام کا جواب دے دیا، یا آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی تحریر آپ کے سامنے تھی، کوئی تحریر اردو یا انگلش عربی یا قرآن کی کوئی آیت تھی، نماز کی حالت میں اگر آپ نے اس کو دیکھ کر پڑھ دیا اپنی زبان سے تو آپ کی نماز فاسد. پھر سے آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے، سجدے سہو سے بھی جس کی تلافی ممکن نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی تحریر نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ کی نظر پڑ گئی، سامنے کچھ کور رکھے ہوا تھا جس پر کچھ کور پر کچھ لکھا ہوا تھا، اس کو پڑھ دیا، یا کوئی تغرا تھا جس میں قرآن مجید کی آیت تھی، بسم اللہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ ہی اگر آپ نے پڑھ دیا نماز کی حالت میں دیکھ کر کسی چیز کو جہاں لکھا ہوا تھا، نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے. دیکھیے نماز میں ہنسی، رونا یا بلا وجہ حرکت کرنا کیا حکم رکھتا ہے. تو نماز میں کھلکھلا کر ہنسنا جس سے آواز پیدا ہو جائے، یہ نماز اور وضو دونوں کو توڑ دیتا ہے. اس کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ نماز میں ہنسنا بلا وجہ.
اب اگر مسکرائے نماز میں کسی وجہ سے مسکرا دی تو نماز اس کی وجہ سے مکروہ ہوتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے. لیکن ایسے آواز سے اگر ہنسنا کہ جس سے حروف پیدا ہو جائے، جس سے ورڈ پیدا ہو جائے، وہ چیز کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگر کھلکھلا ہے کہ کھل 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 اس طرح کی اگر آواز آ گئی نماز کی حالت میں، نماز اور وضو دونوں بھی چلا گیا، دونوں بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب اگر رونا، دیکھیے کوئی درد یا مصیبت کی وجہ سے اگر رو رہا ہے نماز کی حالت میں تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. پاؤں کے اگر نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے پاؤں میں درد آیا، آہ یا اف کی آواز اس کی زبان سے نکل گئی، نماز اس کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے. یا کوئی ایسا مریض تھا کہ جو واقعتاً بہت زیادہ تکلیف میں تھا، بے اختیار اس کی زبان سے آہ نکل گیا، بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا آہ، بے اختیار کہ بغیر کسی ارادے کے نکل گیا، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن نماز میں رونا یا ایسے آواز کے کہ جس سے آواز پیدا ہو جائے، اپنی تکلیف کی وجہ سے رونا نماز کو فاسد کر دیتا ہے. اگر آپ جنت یا دوزخ کا ذکر ہے، عذاب کا ذکر ہے، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں کہ عذاب کی جہاں آیتیں آ گئی، اس کو دیکھ کر آپ کے اندر خوف الہی کا جذبہ اور خوف الہی ایک عجیب کیفیت آپ کے اندر پیدا کر دیا، اور اس کی وجہ سے اگر آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو وہ نماز کو فاسد نہیں کرتا. اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ ہے یا پھر کوئی دوسرا ریزن ہے، وہ اگر ہے تو نماز اس کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے. دیکھیے اگر سورہ بھول جائے یا رکوع کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے کہ نماز میں فرض نماز کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ دونوں کا پڑھنا واجب ہے. اور نفل اور سنت ہے، چاہے وہ 4 رکعت والی نفل ہو یا 2 رکعت والی ہو، پوری رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ دونوں کا پڑھنا واجب ہے. نفل کی اور سنت کی پوری رکعتوں میں، فرض کے صرف 2 رکعتوں میں واجب ہے. اب اگر کوئی ضم سورہ پڑھنا بھول گیا، فرض نماز پڑھ رہا تھا، سورہ فاتحہ پڑھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب پڑھنے کے بعد اگر اس کو پڑھنا تھا ضم سورہ، وہ بھول گیا، ڈائریکٹ اگر رکوع میں چلا گیا، تو رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ ارے میں ضم سورہ پڑھنا بھول گیا، تو کیا پھر دوبارہ اٹھ کر اسے پڑھنا چاہیے یا پھر نہیں؟ تو دیکھیے اس کے لیے ضروری نہیں دوبارہ اٹھ کر پڑھیں. 4 رکعت والی اگر نماز تھی تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والی جو سورت پڑھنا تھا اس کو اگر بھول گیا تو تیسری رکعت میں فرض نماز کی 4 رکعت والی فرض نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس کو پڑھ لے. تیسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھے تو سورہ فاتحہ کے بعد ایک ضم سورہ پڑھ لے اس کو. یا 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت والی اگر نماز ہے تو پھر اس میں تو پھر کوئی وقت ہے نہیں پڑھنے کا. رکوع کرنے کے بعد اگر اس کو یاد آیا تو پھر اس کو پھر دوبارہ لوٹ کر ضم سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا وقت چلا گیا، اخیر میں سجدے سہو کر لے گا تو پھر اس کی وجہ سے اس کی نماز ہو جائے گی، بھول کر ہوا نماز ہو جائے گی. اگر 3 رکعت والی نماز میں ہوا، مغرب کی نماز میں اگر ایسا ہوا تو پھر تیسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھے گا، تنہا نماز پڑھا تھا، تیسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد جو ضم سورہ پہلی رکعت کا بھول گیا تھا، اس ضم سورہ کو اگر پڑھ لیا تو پھر اس کی وجہ سے آخر میں سجدہ سو کرا، اس کی وجہ سے اس کی نماز ادا ہو جائے گی، نماز مکمل طور پہ اس کی ہو جائے گی. یہ ہے سورہ بھول جائے یا رکوع کے بعد یاد آئے تو یہ حکم ہے اس کا. اب امام کی اقتداء میں دیر سے شامل ہونے والا لاحق کیا احکام رکھتا ہے؟ تو دیکھیے مقتدی 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مدرک، ایک لاحق، ایک مسبوق لاحق. اب لاحق جس کی امام کی 1 رکعت ہونے کے بعد جو آ کر امام کے ساتھ شامل ہوا، امام کی 1 رکعت ہوئی، 1 رکعت ہونے کے بعد آ کر شامل ہوا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے اگر مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ 4 رکعت والی نماز تھی جس میں مقتدی آیا 1 رکعت ہونے کے بعد، 3 رکعت امام کے ساتھ پڑھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 رکعتوں میں امام کی اقتداء کرے گا. 3 رکعتیں. اب جب امام سلام پھیر دے گا 2 طرف، دوسری طرف کا جب امام سلام پھیرے گا، بائیں طرف جب سلام پھیرے گا امام، تو اس کے بعد مقتدی سلام نہیں پھیرے گا، فوراً اٹھ جائے گا، اٹھ کر جو اپنی 1 رکعت چھوٹی تھی اس 1 رکعت کو ادا کر لے گا. وہ 1 رکعت ادا کرا، وہ 1 رکعت کے ادا کرنے کے بعد پھر قائد اخیرہ کرے گا، تشہد پڑھ کے پھر رکعت جو ہے اپنے 2 طرف سلام پھیر لے گا، اپنی نماز کو مکمل کر لے گا. تو 2 رکعتیں اگر چھوٹی تو پھر 2 رکعتیں پڑھے گا. اور مقتدی کو امام کی اقتداء میں جب نماز پڑھے تو کوئی قرات نہیں کرنا ہے، لیکن جو رکعات اگر اس کی امام کے ساتھ اگر چھوٹی، اس رکعت کو اگر پڑھنا ہے مقتدی تو پھر اس میں اس کو قرات کرنا ہے، اس لیے کہ اب وہاں وہ امام کی اقتداء نہیں کر رہا ہے. جب تک امام کی اقتداء میں تھا تب تک قرات اس کے اوپر واجب نہیں تھی، قرات ادا نہ کرنا تھا، قرات نہ پڑھنا تھا.
لیکن جب امام کی اقتدا سے وہ نکل گیا، امام سلام پھیر کر اپنی نماز مکمل کیا، اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں جب مقتدی پڑھ رہا ہے تو پھر اس میں اس کو قرات کرنا ہے، سورہ فاتحہ ضم سورہ دو بھی پڑھنا ہے، اگر پہلی رکعت چھوٹی تو سورہ فاتحہ ضم سورہ مکمل طور پر اس کو جو ہے ادا کرنا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے، اب امام کی اقتدا میں دیر سے شامل ہونے والے کا جو ہے یہ حکم ہے کہ 2 رکعتیں چھٹی تو 2 رکعتیں، 3 رکعتیں چھٹی تو 3 رکعتیں ادا کرے۔ اب اگر اس کی بقیہ رکعتوں میں 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں جو پڑھ رہا تھا امام کے ساتھ جو رکعتیں چھوٹ گئی تھی، اس میں اگر اس کی کچھ غلطی ہو گئی تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، اس میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ امام سے اگر کچھ غلطی ہوئی تھی، مقتدی اگر سجدہ سہو امام کے ساتھ کر لیا تو پھر اس کے بعد اب جو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کر رہا ہے اس میں اگر کچھ غلطی ہوئی تو پھر اس میں بھی اس کو مکمل طور پر سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو یہ تھے نماز کے جو ضروری مسائل جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ کر بیان کیا، آپ کے دینی معلومات میں اضافہ ہوا اس کی وجہ سے۔ اسی طرح کے پروگرامات عنوانات ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے طریقے سے، جس میں آپ کے شرعی اور دینی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ فی الحال پروگرام اپنے اختتامی مراحل کو پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔